السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد، کیف کیسے، یکون ہو، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد عہد، مشرکین کے لیے کوئی عہد کیسے ہو، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک۔ الا الذین عاہدتم، الا مگر، الذین ان لوگوں سے جو، جن سے، عاہدتم تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، فما تو جب تک، فما استقاموا وہ استقامت اختیار کریں، وہ قائم رہیں، وہ سیدھے رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا پس تم سیدھے رہو، لہم ان کے لیے، پس تم استقامت اختیار کرو یا قائم رہو ان کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے مگر ان لوگوں سے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کر رکھا تھا، بس جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تم ان کے لیے سیدھے رہو، بس جب تک وہ تمہارے لیے استقامت اختیار کریں تم ان کے لیے استقامت اختیار کرو۔ یہ استقاموں کو دیکھ لیں تو استقامت بن سکتا ہے، اور اگر درمیان میں قامہ کو دیکھیں تو قائم اردو کا لفظ بن سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ کیفا کیسے، فَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ان یہ کہ، اور یہ کہ اس حال میں، يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ وہ تم پر غالب آئیں، یہ راد ہارا کے اوپر کے بعد جب اعلیٰ آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے غالب آنا۔ لا یرکبو فیکم، لا یرکبو تو وہ خیال نہیں کریں گے تمہارے بارے میں۔ کیسے؟ یہ را قاف با، رقیب اردو کا لفظ بن سکتا ہے، رقابت بن سکتا ہے، تو وہ رقابت اختیار نہیں کریں گے تمہارے لیے۔ علم ولا ذمہ، اللہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا، ذمہ کے معنی عہد، اور الف لام بھی عہد ہی ہوتا ہے۔ یردونکم بافواہہم وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے۔ راضی کیا ہوتا ہے؟ یہ ریز واد واؤ اس میں ہے تو چھوٹی یہ لگا دیں گے تو راضی بن جائے گا یا رضی بن جائے گا۔
وتابا قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل۔ تابا آپ نے پہلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، ابا واستکبرا، وہ اکڑ گیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، کیسے، کیفا کیسے، کیسے ممکن ہے کو بریکٹ میں کریں، اس حال میں کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے بارے میں کسی عہد اور رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے، وہ تمہیں اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمن قلیلا، یہ لفظ بھی آپ نے بار بار پڑھا، اشتروا، انہوں نے بیچ ڈالا۔ یہ مشتری ہوشیار باش لکھا ہوتا ہے اردو اخباروں میں، بیچنا خریدنا دونوں معنی ہیں اس کے۔ اللہ کی آیات کو ثمن قلیلا، ثمن قیمت، قلیل کم قیمت میں بیچ ڈالا۔ فصدوا عن سبیلہ، اور اس کے راستے سے روکا۔ صدو بھی آپ کئی بار پڑھ چکے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے، سا برا، ما کانوا یعملون، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں بے شک وہ بہت برا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا اور انہوں نے اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ کل والا سبق ابھی اس میں مضمون جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں یہ دلائل دیے ہیں کہ مشرکوں کے ساتھ سارے عہد کیوں توڑے جا رہے ہیں، ان کو یہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ عہد کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ اب 23 سال تو ان کو برداشت کر لیا، اب یہ قابل برداشت کس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک اس لیے عہد نہیں ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ مسجد حرام میں تم نے عہد کر رکھا ہے، ان کو ابھی اور موقع دو۔ اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو ان کے ساتھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ عہد نبھانے والوں کو یہاں متقی کہا گیا ہے۔ ہمیں بھی آج کے دور میں بھی کسی قوم سے معاہدہ ہو، کسی ملک سے معاہدہ ہو، اور بے شک اسلام کے دشمنوں سے معاہدہ ہو، تو اس کو معاہدے کی مدت تک پورا کیا جائے گا جب تک کہ مخالف اس کو نہ توڑ دے، اور جب تم توڑو تو پھر علانیہ توڑو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر وہ غالب آ جائیں تم پر تو وہ کسی رقابت کا، کسی رشتہ داری کا، کسی قربت کا کوئی خیال نہیں رکھتے تمہارے لیے، وہ اپنی زبانوں کے ساتھ بس تمہیں خوش کرتے ہیں، ان کے دل اس کو کبھی قبول نہیں کرتے، وہ بہت برا مانتے ہیں، بہت انکار کرتے ہیں ان کے دل جو ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آخری آیت میں اللہ کی آیتوں کو بیچ ڈالنے کا کہا گیا کہ کم قیمت لی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زیادہ قیمت لے کر اللہ کی آیتوں کو بیچا جا سکتا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو جس قیمت پر بھی کوئی بیچے گا وہ کم قیمت ہی ہے، اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ کی آیتیں لکھی ہوں کتاب بیچنا منع ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض، آخرت کے عوض
اللہ کے احکامات کے اس دنیا کو لے لینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو۔ مشرکین نے کس قدر پیسہ خرچ کیا، وسائل خرچ کیے، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے رہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ بے شک بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں، کہ ایک تو خود نہیں مانتے، دوسرا جو اللہ کے راستے کی طرف آتے ہیں ان کی آگے رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔